آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مجتبیٰ، آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، عرش والے مبارک دینے لگے، عرش والے مبارک دینے لگے، عرش والے مبارک دینے لگے، فرش والوں حبیب خدا آ گئے، فرش والوں حبیب خدا آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، ہر طرف ہے نیازی سما عید کا، ہر طرف ہے نیازی سما عید کا، ہر طرف
مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دشوار ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے، ان کے بغیر جینا جینا، میرا دل
دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ رحمت کا بادل جایا، سب حور و ملک نے گایا، رحمت کا بادل جایا، سب حور و ملک نے گایا، دیکھو شاہ مدینہ آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ آمنہ بی بی تیرا نصیبہ رب نے ہے چمکایا، آمنہ بی بی تیرا نصیبہ رب نے ہے چمکایا، تجھ پر کے کرم کا سایہ تیرا رتبہ رب نے بنایا، تجھ پر کے کرم کا سایہ تیرا رتبہ رب نے بنایا، تو نے پیارے نبی کو پایا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ کیسا مقدر لائی حلیمہ، تو ہے نبی کی دائی حلیمہ، کیسا مقدر لائی حلیمہ، تو ہے نبی کی دائی حلیمہ، بی بی آمنہ کا جایا تیری مشکل میں کام آیا، بی بی آمنہ کا جایا تیری مشکل میں کام آیا، تیرا سویا نصیب جگایا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ غم کے بادل دور ہوئے ہیں، دکھیا دل مسرور ہوئے ہیں، غم کے بادل دور ہوئے ہیں، دکھیا دل مسرور ہوئے ہیں، عالم نے اجالا پایا، اب ہر سو نور ہے چھایا، عالم نے اجالا پایا، اب ہر سو نور ہے چھایا، ذرا دریا چمکایا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ آمنہ بی بی تیرا نصیبہ رب نے ہے چمکایا، آمنہ بی بی تیرا نصیبہ رب نے ہے چمکایا، تجھ پر ہے کرم کا سایہ تیرا رتبہ رب نے بنایا، تجھ پر ہے کرم کا سایہ تیرا رتبہ رب نے بنایا، تو نے پیارے نبی کو پایا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال،
رحمت کا بادل چھایا، سب حور و ملک نے گایا، دیکھو شاہ مدینہ آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، 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 آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، بشہر ربیع قد بدا نورہ الاعلی، بشہر ربیع قد بدا نورہ الاعلی، فیا حبذا بدرا ذاك الحمى يجلى، فيا حبذا بدرا ذاك الحمى يجلى، صلى عليك يا رسول الله، سلم عليك يا حبيب الله، صلى عليك يا رسول الله، سلم عليك يا حبيب الله، أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله، أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله، چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا، چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا، اللہ 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 اللہ، أنارت به الأكوان شرقا ومغربا، أنارت به الأكوان شرقا ومغربا، وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا، وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا، صلى عليك يا رسول الله، سلم عليك يا حبيب الله، صلى عليك يا رسول الله، سلم عليك يا حبيب الله، أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله، أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله، شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، ان سے ہی تو نور پایا
میلاد آیا، ان سے ہی تو نور پایا پایا، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 وألبس ثوب النور عزا ورفعة، وألبس ثوب النور عزا ورفعة، فما مثله في طلعة الحسن يستحلى، فما مثله في طلعة الحسن يستحلى، صلى عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، صلى عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله، يا رسول الله، أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله، يا رسول الله۔ خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 اللہ، گھر کو سجاتے ہیں وہی جھنڈے لہراتے ہیں وہی گھر کو سجاتے ہیں وہی جھنڈے لہراتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 ہے شاد ہر ایک مسلمان کرتا ہے گھر گھر چراغاں ہے شاد ہر ایک مسلمان کرتا ہے گھر گھر چراغاں، گلیوں کو بھی جگمگایا آقا کا میلاد آیا، گلیوں کو بھی جگمگایا آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 ولما رآه البدر حار لحسنه، ولما رآه البدر حار لحسنه، وشاهد منه بهجة تسلب العقل،
وشاهد منه بهجة تسلب العقل صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ سرور کونین میں نہایت محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کریں، پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کریں، ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں۔ شکر ہے اس خلاق کائنات کا کہ جس نے آج کی اس مبارک رات میں مکہ کالونی والوں کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس پروقار تقریب کے انعقاد کی سعادت بخشی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن فدایان مصطفیٰ کے کارکنان اور عہدیداران کو کہ انہوں نے بڑی حسین محفل کا اہتمام کیا۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے جو آیہ مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ پاک جل مجدہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا وہ وہی ہے جو تمہاری صورتوں کو ماؤں کے رحموں میں جیسا وہ چاہتا ہے ویسا وہ بناتا ہے۔ بڑی قابل توجہ بات، فرمایا وہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہیں جیسا وہ چاہتا ہے ویسا وہ بناتا ہے۔ مجھے اس نے بنایا جیسا اس نے چاہا، آپ کو بنایا جیسا اس نے چاہا، کل کائنات کو بنایا جیسا اس نے چاہا، حور و غلمان کو بنایا جیسا اس نے چاہا، جنت کو بنایا جیسا اس نے چاہا، عرش کو بنایا، ملک کو بنایا، فلک کو بنایا، جس کو بھی بنایا ایسا بنایا جیسا اس نے چاہا۔ اسی لیے میں جملہ معترضہ کے طور پہ بات کو روکتے ہوئے ایک بات کر کے آگے گزر جاتا ہوں۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ لوگوں، خدا کے لیے آج کے بعد کسی فرد کو رنگت کی بنیاد پر، ہیئت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، قبیلہ کی بنیاد پر، قد کاٹ کی بنیاد پر کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، اس لیے کہ جسے تو حقارت کی نظر سے تک رہا ہے اس کو کل کائنات کا خالق و مالک اپنی چاہت سے بناتا ہے۔ مجھے اس نے بنایا جیسا اس نے چاہا، آپ کو اس نے بنایا جیسا اس نے چاہا، ملک کو بنایا جیسا اس نے چاہا، خلق کو بنایا جیسا اس نے چاہا، کل کائنات عالم کو اس نے بنایا جیسا اس نے چاہا، مگر ایک ہستی اس کائنات پست و بالا میں فقط ایک ہستی ایسی ہے جس کو بنانے کی بات آئی تو عرض فرمایا کہ پیارے حبیب ہر ایک کو بنایا جیسا میں نے چاہا اور تجھے ایسا بنایا جیسا تو نے چاہا۔ صرف ایک ہستی کائنات۔ مثلیت کی بات کرنے والے لوگ نہ جانے کہاں بھول جاتے ہیں اور کن بھول بھلائیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ارے کل کائنات کو اس ذات نے بنایا جیسا اس نے چاہا، اور ایک میرے اور آپ کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ ہیں جنہیں اس نے بنایا جیسا میرے آقا نے چاہا۔ اب کوئی شخص کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے، یہ خیال آئے، آ سکتا ہے
ہمارا کام تو علاج کرنا ہے، یہ خیال آ جائے کہ یہ آپ نے بات قرآن کی نص کے مقابلے میں یہ بات کہاں سے نکال لی، تو بھائی بات بڑی قابل توجہ ہے۔ میں نے یہ بات جو کی فقط یہ جملہ سازی نہیں ہے اور فقط یہ لفظوں کی ہیر پھیر نہیں ہے کہ کوئی کل کو کہے کہ اشرفی صاحب یہ اس انداز سے بیان کر کے نکل گئے۔ ہمارے وجود میں بھی حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خون ہے، اس لیے بات کو کمزور انداز میں پیش کرنا میں اپنے مسلک کی توہین سمجھتا ہوں۔ جو وکیل عدالت میں مقدمہ میں کمزور دلیل پیش کرے وہ اصل میں مدعی کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ میں ان باتوں کا عادی نہیں ہوں، اور علماء کرام اور اپنے خطباء کی بارگاہ میں بھی صرف اتنا عرض کروں گا، کچی باتیں کبھی نہ کریں، ایسی بات کریں کہ دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں، جو میں نے جملہ عرض کیا کہ کل کائنات میں میرے اور آپ کے آقا کو خلاق کائنات نے ایسا بنایا جیسا حضور نے چاہا۔ اس پر کوئی دلیل چاہے تو دلیل بھیا میں وہ دے رہا ہوں جس پر کوئی حوالہ مانگنے کی بھی جرت نہ کر سکے۔ اپنے بیگانے سب اس کو مانتے ہیں۔ حضور کے درباری نعت خان ابھی حسان کا ذکر ہو رہا تھا، سیدنا حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسان میرے ممبر پہ چڑھ کے میری نعت سن۔ بڑی قابل توجہ۔ یہاں پہ ایک غلط فہمی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید صرف حسان بن ثابت ایک نعت خان کے روپ میں ہیں۔ کاش ہمارے نعت پڑھنے والے بھی اس روپ میں آ جائیں جس روپ میں حسان تھے۔ حسان آقا کی عظمت بیان کرتے تو آقا کے ثناخوان تھے، آقا کے دشمنوں کے شیروں کا جواب دیتے تو محافظ ناموس رسالت تھے، جہاد میں جاتے تو غازی تھے، مسجد میں آتے تو نمازی تھے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا نے فرمایا، حسان میری نعت سناؤ۔ حکم دیا، غلاموں میرا ممبر قریب کر دو۔ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، میں اس کو اپنے رنگ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس سے کوئی مفید باتیں ہمیں سمجھ میں آ سکیں۔ حسان بن ثابت کے لیے ممبر قریب لایا گیا، کریم آقا نے حکم دیا، حسان نعت سناؤ، اور میرے ممبر پہ بیٹھ کے۔ بڑی قابل توجہ بات، ہم تصورات کی دنیا میں کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور حسان آپ کا غلام ہی تو ہے، آپ حکم دیتے حسان میری نعت سنا، وہ قدموں کو چھو کے نعت سناتے تو جو مزہ حسان کو ملتا وہ کیفیت کوئی لفظوں میں بیان نہ کر سکتا، کیونکہ ایک عاشق صادق کی معراج یہی ہے کہ میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ مگر کریم آقا نعت بیٹھ کر پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قدموں میں کھڑے ہو کے سنا دیتے، کھڑے ہو کر سنانے کا حکم نہیں دیا۔ ممبر منگوایا، اس پہ بٹھایا اور کہا حسان اب میرا ذکر سنا۔ پیارے آقا اس میں حکمت کیا تھی؟ اتنا اہتمام کر کے ممبر منگوا کے اس پہ چڑھا کے ذکر کیوں سنا؟ آپ نے فرمایا مجھے علم ہے میرے رب نے جو میرے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں ان میں سے ایک وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، میرے ذکر کی محفلیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا مکہ کالونی کے انجمن فدایان مصطفیٰ والے اسٹیج لگا کے اوپر لائٹنگ کر کے کھلے وسیع پنڈال کا اہتمام کر کے علماء و مشائخ اور نعت خانوں کو بلا کے کمکمے لگا کے پوری طرح اسٹیج کو زینت بخش کے ممبروں پہ میرے ذکر کے لیے میرے ثنا خانوں کو بٹھائیں گے۔ اس وقت میری امت کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو چکا ہوگا جو کلمہ تو میرا پڑھتا ہوگا مگر میرے ذکر سے اتنا وہ پیچھے پیچھے بھاگتا ہوگا کہ وہ عام طور پہ یہ کہتا نظر آئے گا دیکھیں جی نبی کا ذکر ہی کرنا ہے، ہم ذکر مصطفیٰ کے کب منکر ہیں، کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے مگر اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت، یہ لائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت، یہ مرچیں لگانے کی کیا ضرورت، یہ پھول اور اسٹیج سے یہ سارے کچھ آراستہ کرنے کی کیا ضرورت، اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت، چند لوگ بیٹھ جائیں ذکر کر لیں سن لیں مزہ اٹھا لیں۔ اس وقت میری امت کے اندر ایک ایسا طبقہ ہوگا جو میرے ذکر کی محافل کے اہتمام پر بدعت کے فتوے تک بھی لگائے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میں نے حسان کو ممبر منگوا کے اس پہ بٹھا کے اپنا ذکر اس لیے سنا تاکہ قیامت تک میرے ذکر کی محفلیں
سجانے والوں کے لیے دلیل ہو. جب کوئی کہے کہ یہ بدعت ہے اہتمام کرنا، وہ کہیں کہ دیکھو میرے آقا نے بھی اپنے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا، یہ بھی اہتمام ہے. رہی بات یہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی جھنڈیاں صحابہ نے لگائی فلاں. بھائی جس دور میں قرآن لکھنے کے لیے کاغذ دستیاب نہیں تھا، اس دور میں جھنڈیاں کس شے کی بناتے ہیں؟ کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں. تو بات یہ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا میں نے حسان کو آج منبر پہ بٹھا کے اپنا ذکر اس لیے سن رہا ہوں تاکہ قیامت تک دلیل مل جائے میرے عاشقوں کو کہ حضور کے ذکر کی محفل کو سجانے کے لیے اہتمام کرنا یہ کوئی نیا کام اور بدعت نہیں ہے، بلکہ میں محمد کی سنت ہے. اچھا، سیدنا حسان بن ثابت حضور کا ذکر کرنے لگے. ایک عجیب سی آپ کو بات کرنے لگا ہوں. میں آقا کا ذکر سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اچھا یار، درمیان میں ایک بات اور عرض کر دوں. مجھے اس کا علم نہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بازار ہے جہاں پہ آپ بیٹھے، یہ ایک راستہ ہے. دن کے وقت آپ کو کوئی شخص اگر کہے کہ راستے میں بیٹھ جاؤ، آپ 10 منٹ کے لیے بھی بیٹھے جی. اور اب کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں؟ کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں؟ ہائے ہائے، ابھی جاگ لوگوں کو شک ہے کہ ان کے دلوں میں عشق رسول. یہ میرے آقا کی محبت ہے جس نے آپ کو گھنٹوں سے بٹھا رکھا ہے اور گھنٹوں تک بٹھا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے. نہ یقین آئے میانی صاحب قبرستان چلے جائیں، غازی علم دین سے پوچھیں. اور اگر ایسا نہ کر سکیں کہ کسی فوت ہونے والے سے آپ گفتگو کر لیں اور سن لیں، تو پھر اڈیالہ جیل میں غازی ممتاز سے پوچھ لیں کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیدار لوگوں، خدا کے لیے میں ایک سچی بات کر رہا ہوں. ان محافل کا مقصد وہ کوئی اور ہو یا نہ ہو، ماسکانوں کا رس لے کر نہ جانا، محبت رسول کی وہ آگ لے کر جانا کہ مصطفیٰ کے گستاخوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو غازی علم دین کر گیا اور غازی ممتاز نے کر کے دکھایا. اب آؤ، میں محبت کی وادیوں میں درجہ بدرجہ قدم رکھنے لگا ہوں. اس بات کو بھی صرف محبت والے محبت کی کان سے سننے کی کوشش کریں. حسان بن ثابت ذکر کر رہے ہیں منبر پہ، اور کریم آقا کہاں تشریف فرمائے جی؟ حضور کے غلام سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی پاک، یہ حضور کے چاروں یار. یہ کہاں کل صحابہ. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں لوگوں، ذکر مصطفیٰ آپ سمجھتے ہیں ذکر مصطفیٰ کرنے والے بڑے سعادت مند ہیں، کیا آقا کا ذکر کرتے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم کرنے والے تو سعادت مند ہے ہی، گھنٹوں سڑکوں پہ بیٹھ کر سننے والوں سعادت مندی میں تب بھی کم نہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے، تو اس کا جواب آسان سا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کرنا سنت حسان ہے، تو ذکر مصطفیٰ سننا سنت محبوب رب دو جہان. آپ میرے آقا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اچھا، اب میں اس سے آگے گزرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس کا حسن بیان کرنا ہے وہ حسن نگاہوں میں ہے. میں آقا کا ذکر کرتا ہوں یا پڑھ کے کرتا ہوں یا سن کے کرتا ہوں. ہمارے نعت خان، ہمارے ثنا خان، ہمارے اہل علم وہ آقا کے حسن کو بیان کرتے ہیں یا پڑھ کر یا سن کر.
پڑھ کر بیان کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے غلطی، پڑھانے والا ٹھیک نہیں تھا، پڑھانے والا ٹھیک نہیں ملا، جب آقا کی شان کی حدیث آئی اسی بخاری سے اباسی آ گئی اور آگے گزر گیا، تو پڑھانے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، پڑھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا ایسی کتاب ہاتھ میں آ گئی جو پاکستان کے کسی مکتبہ میں چھپی اور اس میں سے یا محمد کے الفاظ حدیث عامہ سے نکال دیے گئے، آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب آ گئی، پڑھ کر غلطی ہو گئی، تو پڑھ کر بیان کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اور سن کر بیان کرنے میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک شعر آج تک نیازی صاحب مرحوم روتے روتے فوت ہو گئے مگر آج تک وہی چل رہا ہے، سن کے کی مثال دے رہا ہوں کہ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی۔ نیازی صاحب کہتے تھے میں نے یہاں پر نہیں لگایا تھا، میں نے یہاں کو لگایا تھا، اور مفہوم بھی تب پورا ہوتا ہے کہ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین کو، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں سن کر پڑھنے میں بھی بعض اوقات غلطی ہو سکتی ہے۔ اب آؤ سچ بتاؤ، پڑھ کر حسن مصطفیٰ بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، سن کر بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کیا آقا کے حسن کو تک کر بیان کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی؟ یہیں پہ مسلکوں کا فرق ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں، آپ کے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا اور فقط پڑھ کے حسن مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، ان میں سے لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں ان کے بھی ہمارے بھی ہم ایک جیسے ہو گئے۔ جو سن کر بیان کرتے ہیں وہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ شادی بیاہ حضور نے بھی کی ہم نے بھی کی، ایک جیسے ہو گئے۔ آؤ ذرا پڑھ کر بیان کرنے والوں کو بھی چھوڑ دو، سن کر بیان کرنے والوں کو بھی چھوڑ دو۔ آؤ اس حسان کی بات سنو جو تک تک کر حسن مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ حسان کی بولی سنو کہ وہ کیا ہے۔ مبارک ہو جب حسان کی بولی سنیں گے تو اس بولی کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک سچا نظر آئے گا۔ وہ بولی کیا ہے؟ حضور کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہے، عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے کریم آقا میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ میری آنکھوں نے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ہماری طرح، اور جنہوں نے دیکھ لیا وہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ سارے دیکھنے نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں۔ وہ اعظم چشتی کی بات کر لیں کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے، جے او متھے تیوڑی پاوے، جے او رکھے ہاتھ نال پھلاں دے، جے او رکھے ہاتھ نال پھلاں دے، پھل اپنے آپ شرپاوے، اور جے او جاوے سیر چمنوں سارا گلشن سیس نواوے، اور جے او کھولے ول زلفا دے۔ ذرا تصور کی دنیا میں میرے کریم آقا کا چہرہ انور تو تکو، جے او کھولے ول زلفا دے، راہی راہ بھول جاوے، آزم ایڈا حسن مہیدہ جدی چال نہ چلی۔ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ میرے آقا کا حسن کیا ہے؟ یہ تو دیکھنے والوں سے پوچھو، جو نہیں دیکھتے وہ اور بولتے ہیں، اور جو ایک بار ایمان کی نظر کے ساتھ تک لیتے ہیں وہ اور بولتے ہیں۔ جو نہیں دیکھتے وہ مثلیت کی بات کرتے ہیں، اور جو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس صورت نو میں جان آکا۔ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب یہ نہیں فرماتے اس صورت نو، پتا چلا کہ حسن تک تک کے کہہ رہے ہیں اس صورت نو میں جان آکا، جانان کے جانے جہان آکا، سچ آکا تے رب دی میں شان آکا، جس شان تو شانہ۔ اور ہمارے امام بھی یہی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی سرتاہ قدم شان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کرتے، اللہ کی سرتاہ قدم شان ہے یہ۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
تو حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کریم آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ بڑی قابل توجہ بات، مثال سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں کہ میں نے سلطانی ساؤنڈ والوں سے اچھا ساؤنڈ آج تک دیکھا سنا نہیں ہے، اگر میں یہ کہوں تو یہ تو کہہ سکتا ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان جیسا ساؤنڈ سسٹم پوری کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اپنے نہ دیکھنے کی تو نفی کر سکتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے میں نے نہیں سنا، مگر کل کائنات کا ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا۔ حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں پہلے مصرے میں، آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ فوری خیال آیا ہوگا کہ حسان کل کو کوئی کہے گا کہ حسان نے دیکھی کہاں ہے دنیا، حسان تو مدینہ میں رہا، زیادہ سے زیادہ جہاد کے لیے چند میدانوں میں گیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ عرب میں پھرا ہوگا، عجم میں نہ پہنچا ہوگا، اور اللہ کی کائنات تو بڑی وسیع ہے، نہ جانے کہیں اور کوئی حضور جیسا ہو۔ حسان کے ذہن میں یہ بات کھٹکی، فوری طور پہ دوسرے مصرے میں یہ بات بھی کر دی، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کریم آقا نہ صرف میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، بلکہ رب کی عزت کی قسم آپ جیسا سونا دنیا کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ دنیا کی کسی ماں نے، جہاں میں ایک الزام کا جواب دیتا جاؤں، بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کرو، ضرور کرو، مگر تم ذکر مصطفیٰ کو بڑھا کے جو بیان کرتے ہو نا، حد سے بڑھا کے یہ نہ کیا کرو۔ بات بڑی اچھی لگتی ہے بعض ہمارے دوستوں کو، مگر یہ کوڑی کتنی بات ہے، میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ذکر مصطفیٰ کو حد میں رکھ کے کرو، تم حد سے بڑھا دیتے ہو، بڑھایا نہ کرو۔ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کسی کو حد پہ روکنے کے لیے حد بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک لانگ مارچ اسلام آباد پہنچا تھا، وہاں پہ ایک حد بندی کر دی گئی کہ اس سے آگے نہیں جانا، اور آسان کر دوں، مجھے ٹائم دیا جائے کہ آپ نے 1 بجے گفتگو کو ختم کر دینا ہے، 1:30 بجے گفتگو کو ختم کر دینا ہے، مجھے ایک ٹائم دے دیا جائے، حد بتا دی جائے، پھر اس سے آگے گزروں تو آپ میں سے ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ حد سے گزر گئے۔ ہمیں یہ کہنے والوں کہ عظمت مصطفیٰ کو بیان کرو مگر حد سے نہ بڑھاؤ، ذرا پہلے ہمیں حضور کی عظمتوں کی حد تو بتاؤ۔ سنی تھوڑا سا سوال تو بھی کر لیا کیا، کبھی حضور کی عظمت کی حد تو بتا۔ جن کی عظمتوں کی حد کی خبر جبریل کو نہیں ہے، جو طائر سدرۃ المنتہا ہیں، جو فرشتوں کے سردار اور سید الملائکہ ہیں، جو خطیب بیت المعمور ہیں، جن کی عظمتوں کی حد کی خبر خطیب بیت المعمور کو نہیں، محلہ کی چھوٹی سی مسجد کے خطیب کو کیا پتا کہ ان کی عظمتوں کی حد کیا ہے؟ وہ سچ کہا کسی کہنے والے نے کہ سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو میرے آقا کی عظمتوں کی حد نہیں، مگر اس الزام کا جواب میں اس شعر سے دینا چاہ رہا ہوں۔ پیارے حسان، آپ نے نہیں دیکھا حضور جیسا، یہ بات تو ٹھیک تھی، جو حقیقت تھی بیان کر دی، مگر کیا حسان آپ نے کل کائنات کی ماؤں کی گود میں کھیلنے والے بچے دیکھ لیے تھے کہ یہ کہا کہ کوئی ماں ایسی نہیں جس نے ایسا بچہ جنا ہو؟ حسان کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی شان دیکھیں وہ بھی بیان کریں گے، اور جو نہ دیکھیں گے وہ بھی بیان کریں گے۔ مبارک و اہل سنت والجماعت، تمہارا عقیدہ کسی آج کے دور کے نجدی والا نہیں ہے، تمہارا عقیدہ مصطفیٰ کے صحابی والا، میرے مصطفیٰ کے صحابی والا عقیدہ ہے۔ حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اگر اسی پہ بیٹھا رہا تو آگے نہیں جا سکوں گا، میں اصل اگلے مضمون محبت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ ہر عیب سے، ایک بار اگر ہو سکے تو سارے کہہ دیں حضور ہر عیب سے، جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے حضور ہر عیب سے۔ اب ہاتھ نیچے کر لے، میرے بارے میں کوئی کہے
کہ جناب علامہ صاحب تقریر تے چنگی کر دے پینوں پر انہوں نے صرف نام نہیں آؤندی، تو یہ میرا عیب بیان کر رہا ہے کہ خوبی بیان کر رہا ہے؟ کوئی کہے کہ علامہ صاحب کی تقریر تے چنگی، آواز چنگی نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ میری خوبی بیان کر رہا ہے۔ کوئی کہے کہ بڑی ٹھاٹ باٹ ہے مگر کر کچھ نہیں سکتے، یہ میری خوبی بیان کر رہا ہے۔ حسان بن ثابت منبر پہ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، کہ جڑا آکھے نہیں قیامت دا علم کوئی نہیں، علم غیب کوئی نہیں، اپنا پتہ کوئی نہیں، جتی وے سب دا پتہ کوئی نہیں لگیا، امی عائشہ دے ہار دا پتہ کو نہ لگیا، کہ سچ دسو نبی دی خوبی بیان کر رہا ہے کہ عیب بیان کر رہا ہے؟ کہ جڑا حضور دا عیب بیان کرے مسلمان ہو سکتے؟ پھر اعظم چشتی دی گل کر دیں، وہ کہندا ہے کہ محبوباں تے نکتہ چینی، محبوباں تے، بھائی آپ کو اگر کسی سے پیار ہو جائے اس بندے میں ہزار عیب ہوتے ہیں، مگر محبت والی آنکھ کو وہ عیب دکھتے نہیں ہیں۔ تو سچ بتائیں، میں اپنے محبوب کے اندر نقص دیکھنا پسند نہیں کرتا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اندر نقص رکھنا پسند کیا ہوگا؟ جی گویا اس بے عیب نے فرمایا میں محبوب بھی ایسا بناؤں گا جو بے عیب ہو۔ کتنے ظلم کی بات ہے اس بے عیب کے اندر عیب نکالیں اور داڑیاں رکھ رکھ کے نکالیں، کتنے ظلم کی بات ہے۔ اعظم چشتی نے سچ کہا کہ محبوباں تے نکتہ چینی، جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اس نوں او جھوٹے پیار جتاوندا۔ اور اگلی بات مینوں دسیا کسی عشق دے مفتی، مینوں دسیا علم دے مفتی دی گل نہیں کیتی، علم کا بعض اوقات ہیضہ ہو جائے تو پھر شیطان بن جاتا۔ وہ کہتے ہیں مجھے مینوں دسیا کسی عشق دے مفتی، وہ مڑ مڑ کے فرماوندا اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ تو حضور کی ذات میں عیب، بے عیب نے بے عیب بنایا، اور ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اب میں اپنے مضمون کے اس حصے پہ پہنچ گیا ہوں جہاں سے میں نے بات چھیڑی تھی، اور اس آیت کو اب یاد کریں کہ کل کائنات کو اس نے بنایا جیسا اس نے چاہا۔ حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسا بنایا گیا جیسا آپ نے چاہا، جیسا۔ غلط بات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہو تو اللہ کا نبی چپ نہیں رہتا، اس کے فریضہ منصبی میں شامل ہے کہ ٹوکے۔ اللہ کے نبی نے خاموش یہاں پہ نہیں رہے، خاموش رہ جاتے پھر بھی حدیث مرفوع تقریری بنتی، جہاں پہ حضور خاموش نہیں رہے بلکہ شاباش دی۔ پتا چلا جو حسان بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے کہ کل کائنات کو اللہ نے بنایا جیسا اس نے چاہا، اور حضور کو بنایا جیسا حضور نے چاہا۔ اچھا اب اگلی بات، پھر کیسا بنایا ہوگا؟ پھر کیسا بنایا ہوگا؟ تو بھائی سچ بتائیں، مجھے کسی نے کھانا کھلانا ہو اور وعدہ کرے کہ آپ کی مرضی کا کھلائیں گے، تو میری مرضی معلوم کرنا ضروری ہوگی نا، وگرنہ ایسا ہوگا میں اگر پسند کروں چکن وہ مٹن لے آئے، میں مٹن پسند کروں وہ ساگ لے آئے، میں ساگ پسند کروں وہ دال لے آئے، تو جب میری مرضی کی کوئی چیز دینی ہے تو اس کو میری مرضی کا پتہ تو کرنا ہوگا نا۔ اچھا حضور کو بنایا حضور کی چاہت سے، حضور کی مرضی سے، اور یہ بنانا اور بننا یہ حضور کے جسم اطہر کا بننا ہے، بشری پیکر کا بننا ہے، وگرنہ نور مصطفیٰ کو اللہ پاک نے اس وقت بنایا جب کچھ بھی نہیں تھا، یا خدا تھا یا اس کا حبیب تھا، وہ اسے دیکھتا تھا یہ اسے تکتا تھا۔ یہ جب بشری پیکر میں بنا کے اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے حبیب تجھے کیسا بناؤں۔ اب بڑی قابل توجہ بات، میں اہل علم کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں اور ساری حدود کو جانتا ہوں جن حدود میں رکنا ہے اور جن سے میں نے گزرنا ہے۔ اللہ پاک کے لیے سوال جواب کرنا یہ کہنا درست نہیں ہے، وہ از خود جانتا ہے کہ میرے حبیب کی مرضی کیا ہے۔
یہ سوال جواب صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا ہوگا پیارے حبیب تجھے کیسا بناؤں؟ عرض کی ہوگی باری تعالیٰ سب سے پہلے تو نے میرے نور کو بنایا، میں نے تیرے جلوے دیکھے، پھر کل مخلوق کو میرے نور سے بنایا، اور جو میرے نور سے بنے میں نے ان کو بھی دیکھا، تجھے بھی دیکھا، کل مخلوق کو بھی دیکھا، مگر باری تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ایسا بناؤں گا جیسا تو چاہے گا. تو باری تعالیٰ پھر مجھے ایسا بنا، جب سے میں نے تجھے دیکھا ہے نا تیری عزت کی قسم کوئی اور حسن میری نگاہوں کو بھاتا ہی نہیں. بڑی قابل توجہ بات. شریعت کے حدود میرے سامنے ہیں، جتنی بات عرض کروں اتنی رکھنی ہے، اس سے بڑھانی بھی نہیں کم بھی نہیں کرنی. بڑھا دیں گے مشرک ہو جائیں گے، کم کر دیں گے کافر ہو جائیں گے. میں ایک پل صراط سے گزرنے لگا ہوں. عرض کی ہوگی باری تعالیٰ ایسا بنا پھر جب سے تجھے دیکھا ہے کوئی اور حسن میری نگاہوں کو بھاتا نہیں. جو یوسف کو دیکھ لے وہ غیر یوسف کو نہیں دیکھتا، تو جس نے خالق یوسف کو دیکھا ہو کہیں اور نظر ٹکتی ہوگی. عرض کی باری تعالیٰ پھر ایسا بنا، یہ جملہ احتیاط کا ہے کہ لوگ دیکھیں مجھے یاد تو آ جائے. میں اس حد سے گزر رہا ہوں، اس پل صراط کو عبور کر رہا ہوں. محبت والوں کو صرف دعوت ہے کہ وہ ذرا جھانک کے دیکھیں اس جملے کے اندر کیا رکھا ہے. عرض کی باری تعالیٰ پھر ایسا بنا کہ لوگ دیکھیں مجھے یاد تو آ جائے، لوگ تکیں مجھے دیدار تیرا ہو جائے، لوگ تکیں مجھے دیدار تیرا ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا ہوگا پیارے حبیب تیری خواہش ہے ایسا بناؤں کہ لوگ دیکھیں تجھے یاد میں آ جاؤں، اور میری شان یہ ہے لیسا کمثلہ شیء. ہم ادھورا عقیدہ بیان نہیں کرتے، ہم اہل السنت والجماعت ہیں. اعلیٰ حضرت جیسے عظیم اکابرین کے در کا لنگر کھایا ہوا ہے، اس لیے ہم بات ادھوری نہیں کرتے، پوری کرتے ہیں. اللہ کے کائنات نے فرمایا ہوگا پیارے حبیب تیری خواہش ہے کہ ایسا بناؤں لوگ دیکھیں تجھے یاد میں آ جاؤں، اور میری شان یہ ہے لیسا کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو باری تعالیٰ پھر اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں محبوب، اس کا حل ہمارے پاس ہے. باری تعالیٰ کیا کرو گے؟ اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب پھر تجھے ایسا بناتے ہیں کہ تیری خواہش بھی پوری ہو جائے اور میری شان لیسا کمثلہ شیء بھی باقی رہ جائے. باری تعالیٰ پھر کیسا بنایا؟ فرمایا میں نے اپنے محبوب کو اپنا آئینہ بنا دیا. میں اپنے محبوب کو اپنے جمال کا آئینہ بنا دیا، اور اس کے اندر جلوے اپنے رکھ دیے، اور کہا محبوب جا، یہ تیرے اندر جو حسن کے جلوے نظر آئیں گے یہ جلوہ مصطفیٰ نہ سمجھنا، جلوہ خدا سمجھنا. اور اس پر حدیث پاک گواہ ہے. کوئی مت کہے کہ یہ میں نے ایسی بات میں سے بات نکال کے منطق اور فلسفے کے زور پہ میں نے بات کو سمجھا دیا ہے. نہ، حضور نے فرمایا انا مرآت جمال الحق، فرمایا میں جمال حق کا آئینہ ہوں، اور من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. کہتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے خالق و مالک نے اپنے حبیب کو ایسا بنا کے بھیجا کہ میرے محبوب کی شان ذات کے اندر اللہ کے شانوں کے جلوے نظر آئے. علم مصطفیٰ پر جگڑنے والوں، یہ اعتراض علم مصطفیٰ پر نہیں ہے، علم خدا پر ہے، کیونکہ حضور تو آئینہ ہے، اس کے اندر چمکنے والا علم تو میرے مولا کا. مظہر خدا بن کے حضور اس دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کی مبارک رات. اور پھر ایسا حسن کہ جس نے دیکھا وہ دیکھتا رہ گیا، وہ تکتا رہ گیا. صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کے حسن کے تذکرے ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے جائیں گے. اور حد یہ ہے کہ ہر کوئی یہ کہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں گے
مگر حضور کی عظمتوں کے بیان کا حق کوئی ادا کر سکتا نہیں ہے. ایسی شان عطا کر کے اللہ نے بھیجا. گفتگو کا میں اختتام کرنے لگا ہوں ایک ایسی بات سے جس بات کو آج کے عشق رسول کے دعوے داروں کے سامنے بیان کرنا بڑا ضروری ہے، وگرنہ یہ ساری رات کی محفل شاید ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے. جس آقا سے محبت کے لیے ساری رات گزر گئی آپ بیٹھے ہیں، اس آقا کی محبت کے لیے ایک وعدہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کون کون اس وعدہ کے لیے تیار ہے؟ سارے ہاتھ نیچے کر لیں. آج ساری رات نیند کو قربان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بستر کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ اگر ذکر مصطفیٰ کے لیے بستر چھوڑ سکتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لیے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ جی اول سے آخر تک اب وہی جواب دو جو پہلے دیا تھا. میں دیکھنا چاہتا ہوں محبت مصطفیٰ میں ہم کتنے کھرے اور سچے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج کے بعد ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی. یہ ہے محبت رسول کا سبب. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو حضور فرمائے ساری رات اپنے کانوں کے چس لینے کے لیے تو جاگتا رہا، بستر چھوڑے رکھا، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لیے تو بستر پہ لیٹا ہی رہا. اور ہمیں مفاد پرست اور غرض کہہ کر آقا دھکا نہ دے دے. اس لیے اللہ کے حضور وعدہ کرے کہ یا اللہ آج کے بعد ہم تیرے محبوب کی سنتوں کی پیروی کریں گے. حسن ایسا دیا. بات یہ چل رہی تھی اور اسی پر ایک واقعہ گفتگو ختم. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں. جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کی حالت یہ تھی مکہ کی ایک حسین خاتون پر فریفتہ تھے. ان کے حسن میں محو تھے. گلی میں جاتے خیال اس کا، جب اس بازار میں جاتے تو اس کے گھر کے چکر کاٹتے کہ کہیں اس کی جھلک نظر آ جائے. نگاہیں اٹھا اٹھا کے چلتے کہیں وہ حسینہ ان دکھائی دیتے. وہ اپنی کیفیت خود بیان کرتے. عشق میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پہ کریم آقا جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے یہ ہر روز منتیں ترلے کرتا کہ مجھے چند منٹ کی رفاقت دے دے. وہ انکار کر دیتی. جب حضور داخل ہوئے اس خاتون نے بلا کے کہا، اس نے کہا فضالہ ادھر آؤ. کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا گیا. کہنے لگے فضالہ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں تو دکے ہی اسی لیے کھاتا ہوں صبح و شام اس دروازے کے. اس نے کہا ایک چھوٹی سی شرط ہے. استغفر اللہ العظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا قصہ تمام کر دے اور میرے پاس پلٹ آ، میں تو اسے نکاح کر لوں. عشق میں انسان ایسا بھی اندھا نہ ہو. جوانوں خدا کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا، اتنا اندھا بھی نہ ہو کہ کسی عزت والے کی عزت بھی نہ کر سکیں اور ماں باپ کے گریبان سے پکڑ لیں. جوانوں سبق سیکھو. فضالہ کہتے ہیں میں اس کے عشق میں اندھا تھا. میں نے حامی بھر لی. سینے حرم میں آیا تو دیکھا حضور طواف کعبہ میں مشغول ہے. کہتا ہے میں نے بھی خنجر اپنی بغل کے نیچے دبایا اور آقا کے پیچھے پیچھے طواف کرنے لگا اور ارادہ یہ تھا جب موقع ملا اور جیسے ہی موقع ملا میں وار کر دوں گا. اب فضالہ کی قسمت بدل رہی ہے. میرے اللہ نے کیسا بنایا ہے میرے آقا کو. وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، خنجر ادھر دبا کے رکھا ہوا ہے. 2-4 قدم ہی فضالہ حضور کے پیچھے چلا ہوگا کہ کونین کے مالک نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور دیکھتے مسکرا پڑے. مسکراہٹ پر ایک شعر یاد آیا، یوں مسکرائے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. میرے کریم آقا نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا فضالہ، ہنس کے فرمایا فضالہ کس ارادہ سے آئے ہو؟
وہ ابھی تک چونکہ کافر تھا اس لیے اسے نہیں پتا تھا کہ نبی علم غیب رکھتا ہے. بھائی وہ کافر، اس کو کیا پتا علم غیب نبی کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسے کیا پتا؟ خنجر دبا کے اسی لیے آیا تھا. جب آقا نے یہ پوچھا نا تو اس نے فوری کہہ دیا، اس نے کہا میں تو طواف کرنے آیا ہوں. آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے فضالہ اگر طواف کرنے آیا ہے تو بتا تیری ہاتھ کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے بغل میں؟ وہ فضالہ کہتے ہیں بس یہ کہنا تھا. آقا کی منموہنی صورت دیکھی، مسکراہٹ دیکھی اور میٹھی گفتگو سنی، اور جب یہ کلام سنا کہ یہ تو غیب کی خبریں بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں میرے دل میں آقا کی محبت آ گئی. قدموں میں گرے، کلمہ پڑھ لیا، حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے. فضالہ کہتے ہیں کہ اب میری کیفیت کیا ہوئی؟ حضور کے عشق میں بیٹھنے والوں اس حصہ گفتگو کا حصہ کو ضرور سننا اور توجہ سے سننا اور دل کے کانوں سے سننا. فضالہ کہتے ہیں اب میری دنیا بدلی ہوئی. اب وہی مکہ کے بازار ہیں جن بازاروں میں پہلے مجھے اس حسینہ کا خیال ستاتا تھا، آج ہر شے بھول گئی. میں ان گلیوں سے گزر رہا ہوں، اس کے دروازہ سے گزرا، وہ انتظار میں کھڑی ہے. مجھے دیکھتے ہی دور سے آتے اس نے سوچا کہ مجھے دیکھے گا، کوئی خوشخبری دے گا. فضالہ کہتے ہیں میں نظریں جھکا جھکا کے قریب سے گزر گیا. لوگو حضور کے غلاموں کی شان کیا ہے، جب تک حضور کی غلامی میں فضالہ نہیں آئے تھے نظر اٹھا کے چلتے تھے، اور جب غلامی مصطفیٰ میں آ گئے تو نظریں جھکا کے چل رہے ہیں. اے جوانوں، غلامی مصطفیٰ کی بات کرنے والوں، تمہارے اندر بھی یہ حیا والی اگر سنت آ جائے تو پھر تمہاری غلامی سچی ہوگی. فضالہ کہتے ہیں نظر جھکا جھکا کے میں جا رہا ہوں. جب اس کے دروازہ سے گزر گیا اس نے دیکھا کہ پاس سے گزرا ہے، نہ سلام نہ دعا نہ کوئی بات. اس نے آواز دی. پہلے میں بلاتا تھا، وہ چھپاتی تھی اپنے آپ کو، اب وہ آوازیں دے رہی ہے کہ فضالہ رک تو صحیح، بات تو سن، ذرا دیکھ تو صحیح. فضالہ میں وہی ہوں جس کے عشق میں تو بےتاب رہتا تھا، میں وہی ہوں جس کو دیکھ کر تو ہر شے کو بھول جاتا تھا، میں وہی ہوں جس حسن کے نظارے کے لیے تو میرے گھر کے طواف کرتا تھا. پہلے تو تکتا تھا، میں چھپتی تھی. آج کیا ماجرا ہو گیا ہے کہ میں دکھنا چاہتی ہوں تو تکتا نہیں. فضالہ کہتے ہیں میں نے اسی طرح نظریں جھکائی ہیں. وہ دوبارہ کہتی ہے تجھے قسم ہے سچ بتا کہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، کہ میری جانب کیوں نہیں تکتا؟ فضالہ نے جو جواب دیا ہوگا سو دیا ہوگا. اس کی ترجمانی کسی نے یوں کر دی. فضالہ نے جواب دیا کہ خاتون تیری طرف وہ تکے جس نے خدا کے محبوب کو نہ تکا ہو، اور میں اللہ کے محبوب کے جلوے کر آیا ہوں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے، میرے آقا کی محبت کو رسوا نہ کرنا. آپ کے عادات اور کرتوت دیکھ کر غیر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ مصطفیٰ کے یہ غلام ہیں، اور ہم نعرے لگا لگا کے ساری رات یہ نعرے لگا لگا کے فخر کرتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ اب جوش سے نہیں، میری بات کو ذرا ہوش سے سننا. یہ نعرے لگانے والوں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. سچ بتاؤ، موت آسان کام ہے یا 5 وقت کی نماز پڑھنا آسان کام؟ موت آسان کام ہے یا زبان سے جھوٹ کو چھوڑ دینا یہ آسان کام ہے؟ موت آسان کام ہے یا ماں باپ کا ادب کرنا یہ آسان کام ہے؟ کیوں منافقت کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہاتھ لہرا لہرا کے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ماں باپ کے گریبان تک تیرا ہاتھ جا رہا ہے. کیا یہ غلامی مصطفیٰ؟ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والے
نماز کے وقت تجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ تیرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ضائع ہو رہی ہے. کیا یہ غلامی رسول ہے؟ اس منافقت کا کیا فائدہ؟ اور وہ بھی حضور کی محبت کے نام پر. خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے حضور کے دین کا ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، حضور کی محبت کو رسوا نہ کرو. تمہیں نعرے لگا کے نہ بتانا پڑے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اپنے عمل اور کردار سے ثابت کرو کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. یہ غلامی کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرو، کردار میں، گفتار میں اپنے آقا کے نقش قدم پر چلو، اور ان کے نقش قدم پر چل کر اس شان سے جیو کہ تمہیں دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑے، وہ کہیں کہ جن کے غلام اتنے پیارے ہیں ان کا آقا کتنا سونا ہوگا. اور میرے بعد ملک پاکستان کے عظیم نعت خان، بلکہ انہیں یہ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ یوسف نعت خانان پاکستان جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب نہایت اپنے منفرد انداز کے ساتھ، اور آج کے دور میں جو نعت خوانی کا ایک ماحول بن رہا ہے اس سے ہٹا کے خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھتے ہیں. انشاءاللہ ان کی نعت شریف بھی سنیں گے. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اس کی تعریف جو ہر آنکھ کو نم دیتا ہے، اس کی تعریف جو ہر آنکھ کو نم دیتا ہے، لفظ کو وزن تکلم کو بھرم دیتا ہے، لفظ کو وزن تکلم کو بھرم دیتا ہے، اپنی مخلوق کے ہاتھوں میں قلم دیتا ہے، جس کو دل کہتے ہیں وہ ساغر جم دیتا ہے، ساغر جم دیتا ہے. وہ ارادہ جو کسی بات کا فرماتا ہے، بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. حمد باری تعالیٰ کا یہ بند میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں تو حمد و نعت کا شعری سنگم میں پڑھ رہا ہوں. شاید اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک کی نعت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہا کہ واحد ہے وہ وحید ہے یہ ہست وہ یہ بود، واحد ہے وہ وحید ہے یہ ہست وہ یہ بود، وہ کائنات غیب تو یہ عالم شہود، وہ واجب الوجود تو یہ لازم الوجود، وہ واجب الوجود تو یہ لازم الوجود، اس کے لیے سجود تو ان کے لیے درود، تو ان کے لیے درود، اور جن کے لیے درود، ان
کے لیے کہتا ہے شاعر کہ سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں، جو نعت مجھے پڑھنی ہے، پیش کرنی ہے، جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا کہ آغاز اس نعت سے کرنا، میں اسی نعت سے آغاز، تو مطلع کے موضوع سے حضور منسلک ہو رہا ہوں، اور میری سعادت ہے الحمدللہ علامہ صاحب کی بلاد تشریف فرما ہے، گوش بر آواز ہے، تو اور مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں، وہ ہر ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں، وہ ہر ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں، جو وفادار ہیں، جو وفادار ہیں، وہ قبر ہو یا محشر ہو، اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں، اپنے محبوب کو پہچان، جو وفادار ہے وہ قبر ہو یا محشر ہو، اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا کہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، لامقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اور ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، ڈوبتے 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 جب ان کی طرف دھیان گیا، تو لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ اور عقیدہ یہ ہے بھائی عابد خیال علامہ صاحب قبلہ کے خطاب عالیہ پر جس شعر کو میں نے منتخب کیا تھا نا، وہ شعر یہ ہے، شعر قابل غور ہے، ہمارے اور آپ کے عقیدے کی بات کرتا ہے شاعر کہ غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، اس کو جو مان گیا، غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ اور پانچواں شعر میری مجبوری ہے، پانچواں شعر حضور کے گھر والوں کی نظر ہوتا ہے، پانچواں شعر صرف عقیدت ہی نہیں ہے، حقیقت ہے، پانچواں شعر حضور کے شہزادے کی نظر کیا، پانچواں شعر شاعر نے پنجتن پاک کی نسبت سے، یہ حسن مطلع کا شعر ہے، حسن مطلع کا شعر کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے
کربل کا وہ مہمان گیا نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز اوٹی یہ ہندوستان کی شاعر مکتب میں کہتے ہیں کہ نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز خلد میں لے کے مجھے نعتیہ دیوان گیا خلد میں لے کے مجھے نعتیہ دیوان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا ایک نعت ایک اور نعت کے لیے بڑے تسلسل سے ہمارے یاسر بھائی اور دیگر ساتھیوں نے حکم دیا ہے اس نعت کے لیے کہتا ہے شاعر کہ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا در نبی پہ یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا کہ مدینے والے کہے مقامی مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا لبوں پہ نام نبی جگایا گریز حادثوں کو پایا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا بلال بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال
کے خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا پانچواں پھر آیا پانچواں حسین قرآن کے ہے وہ قاری جو نو کے نظام پہ بھی یہ بولے حسین قرآن کے ہے وہ قاری جو نو کے نظام پہ بھی یہ بولے کہ سوا خدا کے نہ سر جھکانا سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیام ایسا دیا جہاں کو پیام ایسا ہے جتنے عقل و خرد کے دارے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے جتنے عقل و خرد کے دارے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے جتنے عقل و خرد کے دارے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا ایسا مصطفیٰ کا مقام ایسا کہ نماز اقسام میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے نماز اقسام میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن سلامتی کی جو ہے ضمانت سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا سلامتی کی جو ہے ضمانت
آئے نظام بڑے دنوں کے بعد اس کلام کی فرمائش ہوئی ہے. مہربانی کہتا ہے شاعر کہ تن من وارا جس نے دیکھا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا ہر دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے کھاتا ہے یہ عالم سارا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا ہوگی طلب دیرینہ پوری دور کریں گے وہ دوری ہوگی طلب دیرینہ پوری دور کریں گے وہ دوری انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا. تین شعر میں نے پڑھے اور اب پڑھنا ہے مجھے چوتھا شعر. پانچواں شعر تو ہے نا پنجتن پاک کے لیے لیکن چوتھا شعر مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاعر نے میرے لیے لکھا چوتھا شعر. کہا کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا. آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے کتنا بالا کتنا آلہ کتنا بالا کنبا کملی والے کا
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اسلام کی پہچان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان اللہ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. مہربان اللہ کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. افطار کا ہو وقت کہ سحری کی گھڑی ہو، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صاحب ایمان ہے رمضان مہربان، اللہ کا احسان ہے رمضان. استغفر اللہ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قرآن کی تلاوت کہیں تسبیح و تراویح، قرآن کی تلاوت. اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن صديد النار. فیضان ہی فیضان ہے رمضان مہربان اللہ کا احسان. اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن صديد رمضان مہربان. رمضان کی راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو،